السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ اسی کہانی کی اگلی ایک ساتھ ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے خاندان کے جنہوں نے اللہ کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کے راستے کو اپنایا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی جس نے اپنی زندگی شیطان کو بیچ دی۔ اس نے اپنی اولاد کو بھی اس غلط راستے پہ لگایا۔ اس نے اپنے شوہر کی بلی دی، اس نے اپنے داماد کی بلی دی، اس نے اپنے نواسے کی بلی دی، اس کی بڑی بیٹی نے اپنے 5 بچوں کی بلی دی۔ اس عورت نے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی نہیں چھوڑا، اپنے عزیز و اقارب کو بھی نہیں۔ وہ عورت نہیں، ناگن تھی جو کبھی بھی کسی کو بھی ڈس لیتی تھی۔ بظاہر بہت میٹھی، بہت مخلص، دعائیں دینے والی، بہت سلجھی ہوئی اپنے آپ کو وہ شو کرتی، اور اندر سے اتنی ہی ظالم، اتنی ہی جابر، اتنی ہی منافقت کی بھری ہوئی وہ عورت تھی۔ بہو گھر کے کام سے فراغت کے بعد جب باہر لان میں نکلی تو اس نے نوٹ کیا کہ باہر لان میں بھی دیواروں پہ عجیب سے کیل تھے، بہت لمبے لمبے بڑے والے جو کیل ہوتے ہیں وہ جگہ جگہ لگے ہوئے تھے۔ جب اس نے اندر آ کے نوٹ کیا تو گھر کے اندر بھی جگہ جگہ عجیب سے کیل تھے، اور بہت زیادہ کیل، بہت زیادہ کیل، بہت زیادہ کیل۔ اسے بہت حیرانگی ہوئی کہ اتنا بڑا اور لمبے والا کیل، پر یہ کیوں جگہ جگہ ہیں لوہے کے کیل؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیوں اس طرح کے کیل اتنے سارے لگائے گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ایک کیل کچھ تھوڑا سا باہر تھا، اس نے کچھ دن کی کوشش کے بعد آہستہ آہستہ اسے نکالا۔ جب وہ نکالا تو اس نے دیکھا اس کے پیچھے کوئی کاغذ تھا۔ اس نے اس کے ساتھ جو اس کیل کے اوپر لپٹا ہوا تھا، اس کیل کو اس میں یہ ریپ کیا گیا تھا، لیکن ابھی وہ صحیح طریقے سے لگا نہیں تھا پورے طریقے سے۔ ایسے تھا جیسے کوئی روز آہستہ آہستہ اسے لگاتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اکثر اسے ایسی آواز آتی، پر جب وہ آ کر پوچھتی تو سارے کہتے پتہ نہیں، ہم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آواز آئی، پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں۔ جب اس نے اسے کھولا، نکالا اور تعویذ کو کھولا، اس کاغذ کو کھولا تو وہ ایک تعویذ تھا۔ وہ یہ دیکھ کے بہت پریشان ہوئی، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تقریباً عصر کا وقت تھا اور مغرب تک اس کی طبیعت شدید خراب ہو چکی تھی، شدید سر میں درد، اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں، اس کے آئی بالز بہت درد کر رہے تھے، گلا پکڑا گیا تھا جیسے کسی نے جکڑا ہوا ہے، اس کے کانوں میں شدید درد، گالوں کی ہڈیوں میں، دانتوں میں، پورے جسم میں انگ انگ اس کا دکھ رہا تھا، شدید ترین دردیں اس کی باڈی کے ہر جوڑ میں، ہر پوائنٹ میں درد شروع ہو گئی، بہت زیادہ تکلیف، بہت زیادہ اذیت۔ اس نے پیناڈول بھی کھائی لیکن کوئی فرق نہیں پڑا، تنگ آ کے پین کلر انجیکشنز بھی لگوائے، بٹ کسی چیز کا کوئی فرق نہیں تھا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی، تقریباً 1-1.5 مہینہ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہی۔ وہ روز کلام پاک اللہ کے حکم سے پڑھتی، خود کو دم کرتی، وہ پانی پڑھ کے پیتی، دم سنتی، اپنے پاس قرآن پاک لگا کے رکھتی، بہت مشکل سے کام کرتی، لیکن اس کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ تقریباً 1-1.5 ماہ تو وہ سو بھی نہیں سکی۔ وہ صرف اتنی دیر سوتی تھی، سو پاتی تھی جتنی دیر کہ تلاوت قرآن پاک چلتی تھی۔ پھر اسے یہ اندازہ ہوا کہ واقعی ایسے کسی بھی چیز کو نہیں چھیڑنا چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کیا تھا کیا نہیں، میں نے تو اسے سسپینس میں نکال دیا، لیکن پر وہ پتہ نہیں کیا تھا۔ حیرت انگیز چیز یہ ہوئی تھی کہ جب وہ اس کو کھول رہی تھی، اس کیل کے اوپر سے اتار رہی تھی، تو اس میں سے تھوڑا سا دھواں نکلا تھا، اور وہ بہت حیران ہوئی تھی۔ پھر اس نے سوچا شاید میرا وہم تھا، لیکن شاید وہ دھواں اس کے اندر گیا تھا یا جو بھی، اس کی اچانک سے بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ اسی لمحوں سے اس کی طبیعت خراب ہونی شروع ہوئی، آہستہ آہستہ ہوتے شدید ترین خراب ہو گئی۔ بہرحال اللہ پاک کا احسان تھا، اللہ پاک نے اس کی طبیعت ٹھیک کی۔ اس نے 1-1.5 مہینہ بہت زیادہ تکلیف بھگتی،
ان کے لان میں بہت اچھے اور خوبصورت درخت تھے۔ حیرت انگیز طور پر یہ لوگ کچھ درخت کے ساتھ لٹکاتے، بہت عجیب سا، یا کوئی تعویذ یا کچھ بنا کر، کبھی کچھ، اور وہ درخت سوکھ جاتا، مکمل طور پر وہ درخت سوکھ جاتا۔ بہو اس چیز سے بہت حیران ہوتی کہ ایسا کیا یہ لوگ لٹکاتے ہیں کہ ہرا بھرا درخت ایک رات کے اندر اندر ہی سوکھ جاتا ہے، آخر ایسا کیا ہوتا ہے اس پہ؟ لیکن دوبارہ اس نے کسی بھی چیز کو کھولنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ ایک دن ایسے ہی ایک بہت خوبصورت درخت انہوں نے بیچ میں سے سسرال والوں نے کٹوایا، جامن کا۔ وہ درخت اپنی مثال آپ تھا، بہت خوبصورت اور برسات کے دنوں میں بہت خوبصورت لگتا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی کہ آخر کیا وجہ ہے، کیوں انہوں نے اس کا تنا کٹوایا ہے۔ ایک دن بہو کا چھوٹا بیٹا بھاگتا کھیلتا وہاں گیا، اس نے اس کے اندر ہاتھ مارا۔ جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ تھا، اس کے ساتھ ایک انڈا، اس میں سوئیاں لگی ہوئی تھی اور اوپر عجیب سے نام لکھے ہوئے تھے، اور ایک پتلا۔ وہ بہت پریشان ہوگی، اس نے اسے منع کیا، اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کرے۔ اس نے اسے کہا یہ سب کچھ وہیں واپس چھوڑاؤ اور بس پیچھے ہو جاؤ۔ وہ بچہ تھا، اس چیز کو سمجھ نہیں پایا، لیکن جب وہ یہ سب کچھ کر کے واپس آیا، تھوڑی دیر بعد ہی وہ بچہ اچانک سے بہت زور سے گرا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرح گرا، بہت برے طریقے سے گرا اور اس کا سر پھٹ گیا۔ خون بند نہیں ہو رہا تھا، وہ بہت پریشان تھی، اللہ سے دعائیں کر رہی تھی، اللہ میں کیا کروں، اللہ پلیز رحم کر دیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، اس نے کہا سٹچ نہیں لگے گا، ایسے ہی پٹی ہو جائے گی۔ لیکن کیا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وقت اور حالات کسی کو کچھ بھی سمجھنے نہیں دے رہے تھے۔ ایک بات بہو نے نوٹ کی تھی کہ وہ اور اس کے سسرال والے اس کو اور اس کے بچوں کو دیکھ کے عجیب ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے اور کچھ زیر لب پڑتے لگاتار، اس طرح کہ اگر وہ کسی کام کے لیے انہیں بلاتی یا بچے اگر کسی کام کے لیے بلاتے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں بولتا تھا۔ وہ حیران تھی کہ آخر یہ ہمیں دیکھ کے کیا پڑھتے ہیں، ایسا کیا ہے اللہ پاک، پر جو بھی ہے آپ ہی بچانے والے ہیں، آپ رب الکائنات ہیں، اللہ پاک آپ سب کے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، شیطان بھی تو آپ ہی کی مخلوق ہے نا اللہ، آپ چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا، آپ ہی بچانے والے ہیں، آپ ہی ہمیں بچائیں گے۔ لیکن کافی عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن اس نے ایک چیز نوٹ کی، وہ جب بھی ایسے کچھ پڑھتے اچانک سے اس کا اور اس کے بچوں کا رنگ کالا پڑنا شروع ہو جاتا، اچانک سے جسم میں خون کی کمی ہونی شروع ہو جاتی، جیسے اچانک سے جسم میں سے خون غائب ہو گیا ہو، ہونٹ کالے ہو جاتے، جبڑے کالے ہو جاتے، سمجھ نہیں آتی چل کیا رہا، ہاتھوں پہ، پیروں پہ، چہرے پہ عجیب کالک سیاہی مائل دکھانے لگ جاتا، اور ان کے چہرے عجیب ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ خود شیشے میں اپنا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی تھی، ایسا خوفناک سا ہو جاتا، اسے سمجھ نہیں آتی، وہ شیشہ دیکھنا ہی چھوڑ دیتی۔ اس گھر میں کہاں کب کیا چل رہا تھا کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بہت سی پراسرار چیزیں چل رہی تھیں جن کا کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں لگ رہا تھا، یہ سب کیسے، کب، کہاں، کس طرح ختم ہونا تھا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو جادو ٹونوں، بدروحوں، ہوائی چیزوں، تعویذ گنڈوں اور ان کے اثرات سے، ان سے آنے والی تکلیفوں، اذیتوں، مصیبتوں، پریشانیوں، بیماریوں، عجیب و غریب حالات، فکر و فاقہ اور تنگیوں سے بچائیں اور بچائی رکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے لوگوں سے بچائیں، دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔